5% جو خواتین کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھدار ہے، خواتین پڑھی لکھی ہیں، تو آپ سب خواتین کو ان 5% میں جو ہے وہ آ جانا چاہیے نا. خواتین کے پڑھے لکھے اور باشعور ہونے میں جو ہے وہ آپ اہم کردار ادا کرے. آپ اس پرسنٹیج کو جو ہے وہ بڑھا دیں. ایک عورت ہی عورت کی دشمن ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ حسد ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جیلسی فیکٹر ہے. کوئی کسی کی جو ہے وہ خوشیوں سے جیلس ہے، کوئی کسی کی خوبصورتی سے جیلس ہے. مطلب چھوٹی چھوٹی معمولی سی باتیں ہیں جن پر خواتین جھگڑے کرتی ہیں. تو یہ جہالت نہیں ہے؟ آپ کی جو پڑھی لکھی لڑکیاں اس وقت جو ہے وہ نشے کا شکار ہے، ڈانسنگ پلز لیتی ہیں، نشہ آور ادویات لیتی ہیں. ڈپریشن سٹریس سے نکلنے کے لیے کسی ڈاکٹر کا جو ہے وہ اپائنٹمنٹ لینے کی بجائے، اس کا سہارا لینے کی بجائے جو ہے وہ نشہ آور ادویات استعمال کر کے اپنے ڈپریشن لیول کو جو ہے وہ کم کر رہی ہیں. خواتین کی جو پرسنٹیج ہے بہت کم ہے، آپ سب کو اس کیٹیگری میں نہیں لا سکتے. دیکھیں میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ سبھی ایسی ہیں، لیکن زیادہ تر خواتین جو ہے یہ کام کر رہی ہیں پاکستان میں. آپ کے پاکستان میں سڑکوں پہ لوگ خواتین جو ہے وہ کھڑی ہوئی اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں. میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ آپ جا کر جو ہے وہ لاہور شہر میں مین آپ کو جو ہے وہ جگہیں بتاتی ہوں. آپ لوگ تو پروگرامز کرتی رہتی ہیں، آپ تو ایسی خواتین کو پکڑتی بھی ہیں، مجھے تو شاید آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو آپ ایسی خواتین کو جو ہے وہ ایجوکیٹڈ کہیں گی؟ آپ ایسی خواتین کو جو ہے وہ مہذب یا معاشرے میں جو ہے وہ رہنے کے قابل سمجھتی ہے؟ تو پھر اگر آپ نے جو ہے وہ صحیح نیشن ہی نہیں بلڈ کی، ایک عورت جو ہے وہ عزت کے نام پہ قتل کر دی جاتی ہے، ایک مرد جو ہے وہ اگر ذہنی بیمار ہے تو آپ اس کو غصے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مرد کا غصہ جو ہے وہ 12 ہونے کی جو ہے وہ ایک دلیل ہوتا ہے. آپ ایک ذہنی مریض کو جو ہے وہ 12 مرد بنا دیں. تو یہ جہالت نہیں ہے؟ یہ بھی عورتیں ہی کرتی ہیں. میرا بیٹا تو ایسا نہیں ہے، تمہاری بیٹی میں جو ہے وہ فالٹ ہے، یہ بھی ایک عورت ہی کہہ رہی ہے. اچھا، ساحر الدین جو پروگرام کر رہے تھے وہ خواتین کے حقوق کے موضوع پر تھا، اور جو خاتون ہے، خاتون ازبا جو ہے وہ بار بار انہیں کہہ رہی تھی کہ آپ معافی مانگے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساحر الدین نے جو جاہل بولا ہے خواتین کو، وہ غصے میں ایک انا میں آ کے بولا ہے کہ اس نے مجھے بار بار معافی کا بول رہی ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ خواتین واقعی جاہل؟ دیکھیں وہ تحقیق کے بعد ہی کچھ بولا ہوگا. اتنے بڑے عالم ہیں، اتنا سمجھتے ہیں، قرآن اور کی تفسیر ترجمہ سب جانتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے. اچھا جاہل نہیں کہا قرآن نے بھی، ناقص العقل ہے. لیکن اگر ایک ناقص العقل جو ہے وہ بے وقوف کے زمرے میں آتا ہے، ایک بے وقوف انسان جاہل ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں بات کو؟ اس کے لیے تعلیمی یافتہ ہونا، شعور کا ہونا اور آپ کے پاس نالج کا ہونا بہت ضروری ہے. کتنی عورتیں ایسی ہیں آپ کی جو نالج رکھتی ہیں، جو ہے وہ اسلامی کتابیں پڑھتی ہیں یا جنرل نالج پڑھتی ہیں، انسائکلوپیڈیا یا ہسٹری پڑھتی ہیں؟ نہیں پڑھتی. آپ کو جو ہے وہ شعور ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو ہسٹری کا علم ہی نہیں ہے. بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ خواتین یہاں پر بات کرتی ہیں، بولتی ہیں، دوسرے کی بات کاٹتی ہیں، دوسرے کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتی، اپنی بات کو جو ہے وہ اپگریڈ کرتی ہیں اور دوسرے کو ڈیگریڈ کرتی ہیں. یہ سب خواتین کرتی ہیں. جادو ٹونے کروانے جانے والی جو ہے وہ زیادہ تر خواتین ہیں. میرے شوہر کو صحیح کر دیں، تعویذ دے دیں، میری ساس کا منہ بند کر دیں، تعویذ دے دیں، میری جو ہے وہ دیورانی جٹھانی مجھے تنگ کرتی ہے، اس کو میرا تعویذ دے دیں. مطلب یہ سب کیا ہے معاشرے میں؟ یہ جہالت ہے. اگر دیکھا جائے پاکستان میں یا پوری دنیا میں، تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان میں پوری دنیا میں بہت جینیس خواتین بھی موجود تھی. کوئی ریاضی میں ماہر تھی، کوئی جو ہے وہ اپنے آرٹ کی وجہ سے ماہر تھی. تو پھر کیوں سب کو جو ہے جاہل قرار دیا جا رہا ہے؟ نہیں، سب کو جاہل نہیں قرار دیا جا رہا. جو ہیں وہ 5% خواتین میں شمار ہوتا ہے ان کا. ہماری بہت عظیم خواتین ہیں جنہوں نے اسلام کے حوالے سے، جنہوں نے معاشرے کے حوالے سے اپنا ایک مقام رکھا، اپنی ایک عزت، اپنا ایک کردار جو ہے وہ بنایا. ان عورتوں کو، ان خواتین کو جنہوں نے جو ہے وہ محنت سے اپنے مقام تک پہنچی، اپنی عزتیں بچا کر، اپنے کردار کی حفاظت کر کے، ان کو میں سلام پیش کرتی ہوں. لیکن وہ 5% میں آتی ہیں، 95% میں نہیں آتی. آپ اپنے آپ کو کس پرسنٹیج میں دیکھیں؟ نہیں، میرے سے آپ پرسنٹیج نہ پوچھیں. میں تو اپنے آپ کو ظاہر ہے 5% میں کنسیڈر کروں گی نا. میں 95% میں تو نہیں آؤں گی. لیکن ہو سکتا ہے کہیں پر میں بھی کوئی ایسی بے وقوفی کر دوں، ہو سکتا ہے نا. لیکن ایک ماہر نفسیات جس نے بڑے سوچ سمجھ کے، ناپ تول کے، ریسرچ سے بات کرنی ہے، اس کا فیصلہ آپ خود ہی کر لیں کہ آپ اسے کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں. میں کہوں گی تو پھر شکایت ہوگی. میری تو بہت ساری باتوں پہ لوگوں کو شکایت ہے. اب ہر دفعہ جو ہے کنٹروورشل جو ہے وہ آپ کو قرار دیا جاتا ہے کہ آپ کی ہر اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کنٹروورشل ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پھیلا دیتی ہے، رائتا پھیلا دیتی ہے. نہیں، میں عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے گھر بسائیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہر چیز جذبات سے اور جو ہے وہ اپنی بات منوا کے یا ضد سے حاصل نہیں کی جا سکتی. عورتیں ضدی ہوتی ہیں.
اور یہ ضد جو ہے وہ عورت کو اتنا ڈیگریڈ کر دیتی ہے کہ کبھی کبھی اس کو جو ہے وہ اپنی عزت نفس پہ سمجھوتا بھی کرنا پڑتا ہے. میں صرف خواتین کو سمجھا رہی ہوں, اگر انہیں لگ رہا ہے کہ میں ان کے خلاف ہوں تو ایسی بات نہیں ہے. شاید ایک دن ان کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ خلا کے کیسز زیادہ تر خواتین دائر کر رہی ہیں عدالت میں, طلاق کے کیسز اتنے نہیں ہیں جتنے خلا کے کیسز ہیں. بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, عورتیں تو جا کے دوسری شادیاں کر لیتی ہیں مردوں کی طرح سے. اگر مردوں کو جو ہے وہ آپ نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مرد مار عورت بننا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی. آپ نے اپنا گھر اجاڑنا ہے تو میں آ کے آپ کا گھر تو نہیں بسا سکتی, لیکن آپ کو شعور تو دے سکتی ہوں, آپ کے ساتھ ریکویسٹ تو کر سکتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ پرسنٹیج میں مت آئیں جو جہالت میں کنسیڈر ہوتی ہیں. آپ ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا, جس طرح آپ ماہر نفسیات بھی ہیں اور سینئر اسپیشلسٹ ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ نے وہ پروگرام دیکھا اور جب وہ ازبا لڑکی جو ہے جو آڈینس میں بیٹھی تھی اس نے جس طرح دو ٹک بات کی اور تو میں کی, انہیں بولنے نہیں دیا گیا, انہیں بار بار کٹ کرتی رہی, انہیں سنا نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ پلانٹڈ جو ہے ویڈیو تھی یا وہ ایک نیچرل سین جو ہے وہ کریٹ ہوا تھا؟ دیکھیے, پلانٹڈ ہو یا نیچرل ہو, بات اس لڑکی کی غلط تھی, کیونکہ اسے سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ اس کا جواب دیں. فیصلہ نہیں سنانا چاہیے تھا. وہ کہتی ہے کہ آپ نے ایسا کیا, آپ معافی مانگے. وہ سوال نہیں کر رہی, وہ فیصلہ سنا رہی ہے. عورت کی یہی جہالت ہے.